السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بی ایس اردو کے جو ہے 1501 کوڈ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اسی سلسلے میں کلاسیکل اردو غزل کو ہم پڑھ رہے تھے، تو انہی میں ہم آج پڑھیں گے سید خواجہ میر، اور پورا ان کا نام سید خواجہ میر درد، اور یہ جو درد ہے یہ ان کا تخلص تھا۔ خواجہ میر درد ایک صوفی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اور اسی لیے جو درد ہے اس کو ایک صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم تو انہوں نے اپنے والد ہی سے حاصل کی تھی، اور وہ بھی اتفاقاً کہ فارسی کے جو ہیں بہت بڑے شاعر تھے، اور ان کا ایک باقاعدہ یعنی صاحب دیوان بھی تھے وہ۔ تو اسی لحاظ سے ہم دیکھیں تو پھر خانقاہی نظام بھی ان کا اپنا تھا۔ خواجہ میر درد نے جو ہے جس دور میں آنکھ کھولی، تو وہ دور بھی اگر ہم دیکھیں 1720 سے لے کر 1785 کا یہ سلسلہ، تو بڑی یہ غم والا دور تھا۔ جو دہلی ہے وہ بھی لوٹ پوٹ کی شکار ہو گئی تھی۔ تو بہرحال یہ جو اس وقت کے جو حالات تھے وہ بھی کوئی سازگار حالات اس طرح کے نہیں تھے۔ بہرحال اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے شعراء نے وہاں سے ہجرت کی تھی، لیکن یہ جو ہے وہی اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ 28 سال کی عمر میں یہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے، اور پھر جس طرح یہ خانقاہی نظام میں جو صوفی ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کے گن گاتے ہیں، اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں اور اللہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ انہی میں رہے۔ ان کے سلسلہ نسب کو دیکھیں تو خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ سے ان کا سلسلہ نسب بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کی، اسرار الرسالات، واقعات درد، درد دل، آہ سرد، دیوان فارسی اور دیوان اردو، یہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ زیادہ تر جو ان پہ چھاپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں خواجہ میر درد یہ اس طرح کے شاعر ہیں کہ صوفیانہ، وہ تو ان کے مزاج میں بھی تھی، طبیعت میں بھی تھی، روحانیت میں بھی تھی، ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے ان کی جو کلام میں چاشنی ہے نا، شاید کسی اور صوفی شاعر میں ہو۔ ویسے تو اردو شاعری میں دیکھیں تو چند ایک نام گنے چنے ہیں جو اردو شاعری میں ہیں، بہرحال ان کے اگر بانیوں میں دیکھیں تو خواجہ میر درد ہیں۔ تو جہاں پہ دو طرح کا، یہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی عشق حقیقی ہو گیا اور دوسرا عشق مجازی ہو گیا۔ اگر ہم اس کو عشق کو دیکھیں تو یہ لفظ اشکا سے نکلا ہے، اور اس کا عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اور وہیں سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اور یہ ہمارے دیہاتوں میں بھی درختوں پہ نا ایک عکاس بیل اس کو پھینک دیتے ہیں، جو ایک طفیلیہ طرح کی ہوتی ہے، وہ ایسا پھیلتے 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 اپنے سارے درخت کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ جی یہ تو پھیل چکے ہوتی ہے، لیکن جو اس کا میزبان ہوتا ہے وہ بالکل سوکھ کے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب یہی حال پھر عشق کا ہے، جس کو بھی عشق ہوتا ہے، عشق چاہے حقیقی ہو چاہے مجازی ہو، تو دونوں امتحانات تو عشق میں آتے ہیں۔ بہرحال جو خواجہ میر درد ہیں، عشق کی جہاں انہوں نے عشق حقیقی کی معرفت کی باتیں کی ہیں، تو وہیں پہ انہوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ داخلیت جو ہے ان کے اشعار پہ غالب ہے، لیکن خارجیت کے بھی پہلو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے ان کے کلام میں ہم دیکھیں تو بن کہے کل گھر سے نکل گیا تھا، اپنا بھی تو جی نکل گیا تھا، آنسو جو میرے منہ میں پہنچے کل دیکھ رقیب جل گیا تھا، شب ٹک جو ہوا تھا وہ ملائم، اپنا تو جی پگھل گیا تھا۔ تو یہ دیکھیں ان کے عشق مجازی کے بھی اشعار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ جو تصوف کی شاپ ہے وہ ٹھیک ہے، ان پہ وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی کے بھی کلام کو اگر ہم دیکھیں تو پھر اس کے کلام کی آرام سے نا ان کی جس طرح شاخیں بنائی جاتی ہیں وہ شاخیں بھی بنا سکتے ہیں۔ ان کی کلام کی اگر خصوصیات کو دیکھیں فنی طور پر یا فکری طور پر، تو سب سے پہلا جو ہے وہ تصور کا جو رنگ ہے، تصوف والا رنگ وہ واضح ہے ان کی شاعری میں۔
تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ تو یہ اس طرح کی جو ان کی شاعری ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کے کلام کی خصوصیات میں یہی باتیں ہیں۔ تصور عشق بھی ہے، اور کسی نے کہا تھا ان کے بارے میں کہ غم عشق کو انہوں نے ایک حرمت بخشی تھی، یعنی ان کا جداگانہ انداز تھا ایک عشق کا۔ بہرحال شاعرانہ تعلق بھی ہے ان کے ہاں، اور ان کی جو ہے سادگی اور سلالت جو ہے وہ بھی کمال کی ہے، اور جو ندرت بیان ہے وہ بھی زبردست ہے۔ سوز و گداز بھی ہے۔ یہ چند چیزیں ایسے سوالات ہیں یا جو چیزیں ان کی بندہ ہیڈنگ کر لے، بنا لے، اور ایک ایک دو دو شعر جو آسان سے آسان ہوں وہ یاد کر لے تو سب سے بہتر رہے گا۔ فرض کیا آپ نے سوز و گداز کی اس کے عنوان ایک لکھا ہے، تو اس کے سب سے ان کے جو اشعار ہیں، زندگی ہے یا طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو پھر آگے بندہ تشریح بھی کرتا چلا جائے تو بہت آسان ہے، جس کو ہم نے بہت مشکل کیا ہوا ہے۔ یہ چیزیں بہت آسان ہیں ان میں، اور غور سے بندہ 2-3 دفعہ پڑھ لے تو آسانی بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، یاد کرنا بھی، توجہ دھیان سے تھوڑا سا وہ پڑھ لے تو ان کی زیادہ جو سوالات آتے ہیں تو وہی آتے ہیں کہ ایک وہ صوفی شاعر تھے، اور پھر جو اس کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں ان کی زندگی کے، وہ بھی قلم بند کرے، اور جو نظریہ ان کا عشق تھا یا تصور عشق تھا وہ کیا تھا، ان کے کلام میں کیا کیا اہم باتیں تھیں، اور یہ ساری چیزیں پھر انہیں میں معلوم ہوتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔